نسبت کی حقیقت اور حقانیت کو سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی حسین علیہ السلام سے محبت کرو تو بھی یہی سوچنا کہ حسین مجھ سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ حفاظت، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، الیاذ باللہ، جو امام حسین سے بغض رکھتے ہیں جس طرح یزید اور ان کے ساتھیوں نے رکھا، تو جو امام حسین سے بغض اور نفرت اور عداوت رکھے تو وہ بھی یہی سوچ لے کہ حسین مجھ سے ہے، تو تیری بغض کا بھی وہی نتیجہ ہوگا، وہی انجام ہوگا جو میری بغض کا ہوگا۔ جو امام حسین کے بغض کا نتیجہ جو ہے وہ حضور کے بغض کا نتیجہ ہے، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ تیرا انعام اور تیرے لیے خوشخبری وہی ہوگی، اس محبت کا بدلہ، کہ یہ محبت گویا اسی طرح ہے جیسے حضور سے محبت کرنا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اکمال اور تکمیل جب آپ ان کے اہل بیت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام جب ان کے دن آئیں تو ان کا ذکر کریں، ان کی اس قربانی کو یاد کریں، اور اپنے بچوں کو ان کی اس عظیم قربانی اس کے متعلق آگاہ کریں، متعارف کرائیں۔ یہ دنیا میں جیسے جوش فرماتے ہیں کہ اپنی شاعری کے اندر الہ آبادی، کہ اگر دنیا کو یہ امام حسین علیہ السلام کی حقیقت پتہ چل جائے اور انسانیت بیدار ہو جائے تو ہر قوم یہی پکارے گی کہ امام حسین ہمارے ہیں۔ ہر قوم یہ دعویٰ کرے گی کہ یہ عظیم شخصیت ہے، اور جو عظیم انہوں نے قربانی دی ہے کہ ایک طرف 72 تن ہیں اور ایک طرف 20,000 ظالم کھڑے ہیں۔ اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اتحیات کے اندر وہ کہتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو وہ درود پڑھتے تھے اپنی نمازوں کے اندر، اتحیات کے اندر وہ درود اہل بیت پہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور نماز کی خشوع اور خضوع کے اندر ان کو اس درود کی ہی ضرورت تھی۔ ان اتحیات کے بغیر یہ اگر کاٹ دیں تو نماز نہ ہوتی ان کی، اس کو پورا کر کے اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کو بندہ اور امتی اس کی دعا پوری کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن وہی جب سلام پھیرتے تھے تو اسی آل جس پہ نماز میں درود پڑھتے تھے ان کے لیے تلوار تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بغض دیتا ہے، دو کیفیتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور اگر دوسری کیفیت اس کا عیب نظر نہیں آتا، یعنی اتنی محبت ہوتی ہے کہ عیب نظر نہیں آتا۔ اور پھر جو کسی سے حسد رکھتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ حسد بھی اسے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے اگر حسد کرتے ہیں تو اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں، تو پھر اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آتی، اس کی کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اس کی ترقی آپ کو ایذا دیتی ہے، اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کے اچھا رہن سہن، اس کے بال بچے، اس کی دنیاوی نعمتیں، اس کی عزت، اس کی ہر شے آپ کو تکلیف دیتی ہے، حالانکہ وہ معاشرے کو بھلا کرتی ہوگی، وہ دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن جو حاسد ہوگا اس کو اتنا وہ حسد میں اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اسی لیے جو یزیدی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے حسد اور بغض کی وجہ سے یوں اندھا کیا کہ وہ نماز میں ان پر درود پڑھتے تھے کہ نماز قبول کروائیں، لیکن یوں اندھے ہو چکے تھے اس حسد کے اندر کہ سامنے نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر تلواریں تانے ہیں اور ان پہ تیریں اور نیزے چلا رہے ہیں اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے وہ اہل بیت ہیں کہ جن کی ہم درود پڑھ کے اپنی نمازوں کو قبول کراتے ہیں۔ تو یہ خدا کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا عظیم اور ایسا دل دہلا دینے والا اور دنیا کو جس سے، جیسے ورلڈ وار فرسٹ ہوا، سیکنڈ ہوا، تو دنیا کے اندر یہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی دنیا پہ، تو کربلا کو بھی انسانیت کی تاریخ میں قیامت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک آپ کو میں عجیب روایات کے اندر بھی اس کی عجیب ایک یعنی کہ منطق ہے کہ کربلا جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں وہ 10 محرم کی، یعنی 10 محرم کا دن ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ جب قیامت بھی آنی ہے تو قیامت بھی دن ہوگا 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا، جو احادیث کے اندر ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ دن ہوگا، اور وہ دن قیامت کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا
قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرق کرے گا حق اور باطل کے اندر. قیامت کے اور دن کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوگا، دن کے اجالے میں ہوگا، اور وہ دن ہوگا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجرم ہوں گے اور جو مومن ہوں گے ان سب کو علیحدہ علیحدہ کرے گا. اس دن فیصلہ ہوگا. تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام کا اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے علامت بنا کر یہ ہمیں اور پوری کائنات کو آخر قیامت تک ایک پیغام چھوڑا ہے اور ایک نشاندہی دی ہے کہ میں نے سب سے بڑی اپنے انبیاء میں کسی پر بھی اتنی بڑی آزمائش نہ دی تھی جو میں نے اپنے سب سے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر دی. کسی بھی انبیاء کے میں نے ان پر اتنی آزمائش نہ دی. میں نے سارے انبیاء کو آزمایا ضرور ہے لیکن ان انبیاء کو اس طرح آزمائش نہ دی. میں نے حضرت ایوب کو آزمائش دی کہ ان کے سارے اولاد چھین لیے، ان کو تکلیف میں ڈال دیا، ان کو ایک بیماری دی، اس میں آزمایا، لیکن پھر ان کو مال بھی دیا، پھر لوٹا دیے اولاد بھی. تو میں نے ان کو پھر جو ہے مسرت دے دی، ان کو پوری طرح آزمایا، اس آزمائش میں شدت نہ کی. میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آزمایا رب کریم نے کہ ان سے ان کا فرزند دل بند جس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے تھے، جس کی قربت ہی ان کا یعنی ان کی سب سے بڑی جو فرح و سرور ہوتا تھا، سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنا، ان کو پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھی آزمایا لیکن ان کے یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے فراق اور آزمائش کے بعد پھر لوٹا بھی دیا. وہ شدت پہ نہ گیا، آزمائش اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے شدت نہ دی. اور اس طرح آزماتے سیدنا خلیل اللہ پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آزمائش ڈالی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل کو حتیٰ کہ 3 بار خواب میں دیا کہ ان کو ذبح کرو. جب 3 بار خواب آئے، ایک دفعہ خدا کی طرف سے خواب آئے تو وہ حق ہے، لیکن 3 بار آئے تو پھر وہ حتمی ہونا ہوگا. لیکن جب وہ ظاہری طور پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلوانے تک لے کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آزمائش ہوئی لیکن چھری چلانے نہ دی اور جبریل کو بھیجا کہ یہ بھی آزمائش شدت نہ پکڑے، جلدی ایک جنت سے دمبا لے کر وہاں رکھو اور اسماعیل کو ان کے واپس لوٹا دو. اور سیدنا اسماعیل بصحت سلامت موجود ہیں اور ذبح نہ ہوئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انبیاء پہ وہ شدت نہ ڈالی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اماں مریم کے شہزادے ہیں لیکن ان کو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہیں. وہ ان کی ایک شکل پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم شکل پیدا کیا تھا جس کو وہ سارے یہود لے کر اور صلیب پہ انہوں نے چڑھا کر ادھر جو ہے وہ صلیب زن کیا تھا. اور وہ اس طرح وہ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ شدت کو بھی زیادہ بڑھنے نہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا لیا. سارے انبیاء کو اس طرح آزمایا لیکن شدت اس آزمائش کو شدت میں اور سختی کی طرف نہ. سب سے بڑی آزمائش اسی سے لی جاتی ہے جس کا مقام سب سے بڑا ہو. جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اولاد سے آزمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شدت کی، اس کو سخت سے سخت کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان تھی کہ یہ سخت سے سخت اللہ کا عذاب یہ اور ان کے اولاد وہ برداشت کر پاتے اور وہی اس کو صحیح کما حق ادا کر پاتے اور اس کے اندر کامیاب ہو پاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سخت اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش دے دی ہے ان کی اس قربانی کے ذریعے. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا. پھر کس طرح ان کی عزت کو اور کس طرح ان کی حرمت کو وہ کس طرح ان کے آل بیت کو لے کے جایا گیا اور کس طرح ان کو قید کیا گیا اور زیادہ تکلیفیں دی گئیں اور اس سے پہلے بھی ان کے لیے کس طرح سازشیں کی گئیں. تو یہ سارا نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش دی اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کی اولاد کو اتنی آزمائش نہ دی جتنی حضور کے اولاد کو دی. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مغفرت اور رحمت اس امت کو دی کہ اب ایک کام تمہیں کرنا ہے کہ اب جس سب سے بڑی میں نے آزمائش جس حسین سے لی ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ تمہیں ان سے محبت کرنی ہے
اور یہ ہو گیا یہ سب سے بڑی جو آزمائش ہے، کیونکہ اس کی پھر مثال انبیاء کی زندگی میں نہیں، تو گویا یہ سب سے بڑی قیامت ٹوٹی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ٹوٹی ہے۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ اور ایک دائرہ رکھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ جو آزمائش ہے اس کے اندر دو گروہ کو فرق کر دیا اور ان کو جدا کر دیا، ایک وہ جو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے عدو اور دشمن ہوں گے، اور ایک وہ جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، ان کی اعانت کرنے والے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب جو شخص ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، آج کے دن اس کا فیصلہ قیامت تک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے، کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب سے محبت کرتا ہے، تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، جو امام حسین سے محبت کرتا ہے یہ تحقیق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ تو وہ گویا کہ کامیاب اور نجات پا گیا۔ اور اسی لیے میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثل، ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل ایسے ہے جیسے کشتی نوح کی مثل۔ آپ جانتے ہیں کشتی نوح چلی تھی وہ کون سا دن تھا؟ کشتی نوح علیہ السلام جس دن چلی تھی وہ 10 رجب کا دن تھا، اور کشتی نوح علیہ السلام پوری تفاسیر کے اندر جب تک چلی، جیسے کہ کشتی نوح کے اندر مشہور ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جب چلاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ سارے سوار کیجئے اس کے اندر دو جوڑیاں، ہر جو حیوانات ہیں اس کے اندر، یعنی کہ جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات موجود ہیں، چرند پرند موجود ہیں، ان میں سے دو کی جوڑی، من کل زوجین اثنین، سب میں سے نر اور مادہ وہ سوار کریں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس میں سوار کی، تو اس کشتی کے اندر صرف جو انسان موجود تھے، مومنین موجود تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 80 تھی، اور باقی جتنے بھی دنیا کے اندر جانور تھے ان کی اسپیشیز تھیں جن کو سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی نسلوں کو محفوظ کیا، جوڑی کو رکھا اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وہاں محفوظ کیا، اور وہ 6 مہینے تک کشتی چلی۔ 10 رجب سے 6 مہینے جب آپ پورے کرتے ہیں تو رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، 6 مہینے محرم تک ہوتے ہیں۔ 10 رجب سے 10 محرم الحرام تک وہ کشتی چلی، اور 10 محرم کو عراق کے اندر موصل کے قریب ایک گاؤں پہ وہ کشتی اتری، 10 محرم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا، من رکب فیہا نجا، وہ نجات پا گیا جو اس میں سوار ہوا، ومن تخلف عنہا ہلک، اور جو اس سے رہ گیا، پھر جیسے بھی رہا، اگر رہ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال جو دی، وہ کشتی بھی 10 محرم کو رکتی ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اب آپ کو میں اس سے مثال دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نوح کی مثال کیوں کہا، اس کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے جب ہم کشتی نوح کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کشتی نوح کے اندر دنیا کے سارے جانور موجود تھے، پرندے موجود تھے، جس کے اندر مشہور جو روایتیں ہیں، جو تفسیر فخر الدین رازی کے اندر ہے، در منصور کے اندر ہے، قرطبی کے مشہور تفاسیر اور معتبر تفاسیر کے اوتھینٹک تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پرندے بھیجے تھے، جس میں سے پہلا پرندہ آپ نے کوا بھیجا تھا کہ آپ کوے کو بھیجا دیکھ کے آؤ کہ زمین کہاں ہے، اور کوا جو ہے وہ جیسے گیا واپس نہ آیا، اور آپ نے پھر اس کو کہا کہ یہ نحوست کی علامت ہے کوا۔ پھر آپ نے کبوتر بھیجا تھا سیدنا نوح علیہ السلام، اور کبوتر جب گیا تو اس نے جا کے جہاں زمین تھی وہ عراق کی دھرتی پہ، تو وہاں جا کے اپنے زمین پہ پنجوں کو اندر زمین پہ ڈالا اور لے کر آیا، اور اس سے نشاندہی دی کہ زمین ہے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام اس طرف چلے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کشتی نوح کے اندر جتنے بھی جانور تھے اور درندے تھے، شیر بھی تھا، اور جب شیر داخل ہو رہا تھا تو سیدنا نوح نے کہا یا اللہ میں اسے کیسے داخل کروں، یہ سب کو کھائے گا، تو رب کریم نے فرمایا اس کو بھوک میں نے دی ہے، 6 مہینے تک اس کی بھوک مٹا دوں گا میں۔
تو وہ 6 مہینے تک بھوکا رہا، تفاسیر کے اندر ہے۔ تو جب اس کے اندر سانپ داخل ہو رہا تھا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کو عہد دیا، جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اے نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کا جب بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سانپ آپ کے گھروں میں آئے تو اسے نوح کا وعدہ اور اس کا عہد یاد دلاؤ، اگر وہ مومن ہوگا تو وہ آپ کو ڈسے گا نہیں، چلا جائے گا، کہ نوح کے اس عہد کا تمہیں واسطہ ہے کہ تم نے کشتی میں چڑھتے ہوئے لیا تھا کہ جو کوئی بھی کشتی میں ہوگا اسے ایذا نہیں پہنچاؤ گے، اسی لیے تبھی تمہیں داخل کروں گا۔ تو وہ کشتی میں داخل ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ میری اہل بیت کے اندر انسان اگر 80 ہیں تو وہ کم ہوں گے، مومنین بہت کم ہوں گے زمانے میں جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے، باقی سب روکنے والے ہوں گے، باقی کشتی کو نہیں سوار ہوں گے۔ کوئی بھی ہوگا وہ سب، کوئی بولے گا پہاڑ کو چڑھو، کوئی بولے گا چٹان پہ جاؤ، کوئی ہر طرح جو ہے وہ اسباب ڈھونڈیں گے اس دن، لیکن وہ بولیں گے نہیں کشتی میں نہ چڑھنا، کشتی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، وہ سب روکیں گے، لیکن صرف اگر کشتی میں چڑھنے والے ہوں گے تو وہ 80 لوگ ہوں گے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ کشتی نوح میرے اہل بیت کی مثل ہے۔ کشتی نوح میں دنیا کا بہت اہم بات ہے، دنیا کا سب سے جتنے بھی جانور ہیں وہ ساری نسل نر و مادہ موجود تھے کشتی میں، چرند پرند اور درندے موجود تھے، جو چرندے تھے پرندے تھے درندے کشتی میں تھے، انسان کم تھے۔ تو حضور نے سمجھایا کہ میرے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ تم اس کو سمجھو نہ سمجھو، تم ان کی حقیقت پہ غور کرو نہ کرو، ان کی معرفت و ان کے حق کی آپ پہچان کرو نہ کرو، لیکن جان لو چرند ہیں پرند ہیں جانور ہیں، دنیا کے سارے جانوروں کو بھی خدا نے اس کشتی میں سوار کیا ہے، یعنی وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو تم تو گویا جانوروں سے، شیر سے اور اس سانپ سے، وہ بھی کشتی میں تھا، اس سے بھی تم گئے گزرے ہو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ خدا نے ان جانوروں کو بھی محبت حسنین عطا کی ہوئی ہے۔ ایک تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو 40 دن اس جو بہت بڑا گھڑا جس کے اندر انہوں نے ایک 4 دیواری بنائی جس کے اندر وہ صرف لکڑیاں 40 دن ڈال رہے تھے کہ حرقوہ، جیسے اس نمرود نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مل کر معاذ اللہ کہا کہ جلاتے ہیں۔ تو وہ سارے جتنے بھی تھے انہوں نے یہ، کیونکہ عراق کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارا ثانیہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہے 40 دن تک لکڑیاں ڈالتے رہے۔ جب اس کے اندر انہوں نے جانوروں کو استعمال کیا، جانوروں کو، تو کوئی جانور بھی لکڑی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ تفسیروں کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ معروف لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ سیدنا ابراہیم کے لیے وہ لکڑیاں جب جانوروں پہ لادتے تھے تو جانور منع کر دیتے تھے، ہاتھی نے منع کیا، اونٹ نے منع کیا، گھوڑے نے منع کیا، گدھے نے منع کیا، سب نے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی وہ پھینک دیتے تھے، وہ جانور مڑ جاتے تھے، وہ چلتے نہیں تھے آگے، کہ اس پر وہ لکڑیاں اس نیت سے ڈال کے جا رہے تھے کہ یہ جا کے سیدنا ابراہیم کے لیے ان کو آگ میں ڈال کر ان کو جلایا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا جس میں اللہ کے خلیل کو جلایا جائے گا معاذ اللہ۔ تو وہ صرف ایک جانور تھا، اور میں اسے یزید سے تشبیہ دیتا ہوں، اس میں بھی قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس لیے کہ اس جانور نے صرف لکڑیاں اٹھائی تھیں، اور وہ تھا کھچر، بغال، عربی میں بغال جمع ہے بغل، بغال جو ہے وہ کھچر کو کہتے، کھچر۔ تو اس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس پر ایک عذاب ڈالا ہے کہ اس کی خود کی نسل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، میول کہتے ہیں انگلش میں اسے کہتے ہیں میول، MULE، میول۔ جب آپ لکھیں گے تو وہ نہ ڈنکی ہے نہ ہارس ہے، نہ وہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے، اس پر کوئی اس کی نسل نہیں نکلتی، اس کو یا تو نر میں گھوڑا چاہیے یا گدھا کوئی اور ہوگا تو اس کی نسل نکلے گی، اپنی سے نہیں نکلے گی۔ خدا نے اس کو بے نسل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ خلیل کے جو ہے حبیب اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کی اس میں مدد کر رہا تھا۔
اس کو خود نہیں جلا رہا تھا، اس میں مدد بن رہا تھا وہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے بے نسل کر دیا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت، اور ایک روایت کے مطابق کوثر، حوض کوثر، لیکن ساری تفسیروں نے اس پہ اجماع کیا ہے کہ کوثر سے مراد کوثر تو ہے، لیکن کوثر سے مراد سیدہ کائنات اور ان کی چلنے والی قیامت تک نسل ہے جو اہل بیت کبھی کم نہیں ہوگی، جو کثرت سے چلے گی، کثرت سے۔ آپ کو دنیا کے اندر حسینی سادات ملیں گے، حسنی سادات ملیں گے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے حسینی حسنی دونوں بھی ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معین الدین چشتی جیسے ملیں گے جو دونوں نسب ملتے ہیں، سیدنا قلندر شہباز ملیں گے، سیدنا شاہ عبد اللطیف بھٹائی ملیں گے، سارے اولیاء کاملین صالحین، اور ان کے اہل البیت جو ہے، اہل بیت کی جو بھی امام حسن سے، امام حسین سے، امام رضا سے، امام موسیٰ کاظم سے، سارے ائمہ سے چلتی ہوئی وہ نسلیں قیامت تک چلتی ہوں گے، اور کثرت سے اہل بیت اولاد نسل اور ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمیع انبیاء ان کی اولادیں ان کے فرزندوں اور بیٹوں سے چلی ہیں، واحد میں ہوں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی اولاد ان کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلی، اور قیامت تک حضور کی اولاد سادات اور اہل البیت موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی ادا کریں، ان شانئک ھو الابتر، اور دشمن کو میں جو آپ کا دشمن ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دشمن کو میں نے بے اولاد کر دیا ہے، اس اولاد و بے نسل کر دیا ہے، دشمن کی کبھی بھی نسل نہیں۔ آپ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا قرآن کریم میں سورہ کوثر میں انا آتیناک الکوثر، کوثر عطا کیا، اس سے مراد اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت اولاد اور نسل اور ذریت پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے ہوگی، قیامت تک ہوگی، اور ساری دنیا بھری پڑی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا جو دشمن اور عدو ہوگا وہ بے نسل ہوگا۔ تو یعنی اہل بیت، اور پھر اہل بیت کے مقابلے میں جو ہے وہ کون ہے؟ یزید ہے اصل، جو ان کے مقابلے میں آیا، جو ان کی دشمنی میں آیا۔ تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کثیر کیا، وہ یزید وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ میں معاذ اللہ یہ اولاد اور یہ نسل اس سلسلے کو ختم کروں، لیکن خدا نے ایک زین العابدین کو بھی حیات رکھا، اور ایک زین العابدین، ایک امام زین العابدین جو کربلا میں جو شہید نہ ہوئے، ان سے آج ساری دنیا سعادات سے بھر چکی ہے۔ یہ کوثر کی معنی ہے، جب رب کثرت سے کرتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں پاتا ہے، اور وہ کثرت حبیب کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک ساری دنیا سے سب سے بڑھ کر اس کثرت کے اندر خیر اور برکت ڈالتا ہے۔ اور پھر یزید جو ہے اس کی نسل آج ساری دنیا کے اندر آپ جاؤ اور پچھلے زمانوں میں ڈھونڈے، جنہوں نے ڈھونڈا ہے اہل اللہ کاملین نے، لیکن کسی کو ایک بھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے دعویٰ کی ہے کہ میں یزید کے نسب میں جا کے ملتا ہوں، یزید کی اولاد سے ہوں، کوئی ایک بھی یزید ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خچر کی مانند بے نسل و بے اولاد کر دیا۔ ماشاءاللہ تکبیر، رسالہ، تحقیق، حیدری، نعرہ پیر، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، خچر یزید۔ جی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے اولاد کر دیا ہے، بے نسل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان سے نسبت و تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر اس محبت کو تا دیر قائم رکھے، اور مرتے دم تک۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مات مغفرہ۔ آپ نے فرمایا مات شہیدہ، جو آل بیت کی محبت پہ جس کی موت و وفات ہو تو وہ مومن ہو کے اس دنیا سے گیا، وہ بخشا ہوا اس دنیا سے گیا، وہ شہید ہو کر اس دنیا سے گیا۔
اللہ تعالی ہمیں اس پر اختتام اور اہل بیت کی محبت پر اور صحابہ کا ادب بھی ہونا چاہیے اور اہل اللہ کاملین کی نسبت اور ان کی عزت و تعظیم بھی ہونی چاہیے. وما علینا الا البلاغ. الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. دوبارہ پڑھو. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تیسری مرتبہ بھی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. ماشاءاللہ. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ آج ہم جس طرح ہر روز محفل ہوتی ہے امام عالی مقام کی شان میں، اور تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو شجر شریف کی دعائے اس سے میں نے ابتدا کی ہے کہ کس لیے کہ شجرہ وہ ہوتا ہے طریقت میں جو زنجیر جس کو کہتے ہیں، زنجیر جس طرح کڑی سے کڑی ملے وہ شجرہ آ کے اپنے مرشد تک ملتا ہے. تو ہم جب شجرہ پڑھتے ہیں تو تمام کاملین کا اتفاق ہے کہ ان سب اولیاء اللہ آقا کریم علیہ السلام سے لے کر سب کی اس شجرے پڑھنے والے پہ نظر رحمت اور نظر کرم ہوتی. تو قادری سلسلے میں ہمارے مولائے کائنات کے بعد اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تو اصل میں شہید کربلا جو ہیں مولا علی کے بعد ہمارے مرشد ہیں. قادریوں کے تو مرشد ہیں جو ہیں، مگر تمام کائنات کے اولیاء کے مرشد ہیں. اگر نقشبندی سلسلہ دیکھا جائے تو ان کے اندر بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے شہزادے حضرت با یزید بسطامی رضی اللہ عنہ کے جو مرشد تھے وہ سیدنا امام جعفر صادق تھے. آپ نقشبندی سلسلہ پڑھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام تھے. تو کون سا ایسا روحانی شجرہ ہے جس میں دعویٰ سے کہتا ہوں آل یزید سے محبت کرنے والوں کو، دعویٰ سے کہتا ہوں آل یزید سے محبت کرنے والوں کو کہ قادری کے تمام شجرے، نقشبندی تمام شجرے وہ دکھائیں کسی میں ایسا ہے کہ یزید سے کسی کو فیض ملا ہو. چشتی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، ادریسی ہو، غزالی ہو، جتنے بھی سلسلے کے اولیاء ہیں تو ہر سلسلے میں مولا کائنات آئے گا یا اہل بیت آئیں گے. اگر ہر سلسلے میں تقریباً 90% تقریباً یا اولیاء حسنی ہے یا حسینی ہے. وہ ولایت جس جگہ پہ مل رہی ہے، روحانی فیض خدا کا قرب جہاں سے مل رہا ہے، تو اس حسین کی شان آج بابا جان نے ماشاءاللہ عجب یہ بتایا کہ جو یزید کا وہ کچر سے تشبیہ دی تو بے اولاد بے نسل ہے. یقیناً آج کوئی بھی دیکھے دنیا کے کس کونے میں جائے تو حسینی یا حسنی سید تو ضرور ملے گا. ہر شہر میں لاکھوں ملیں گے اور ایک امام زین العابدین سے، مگر کوئی بھی آپ کو یزید کا بیٹا نہیں ملے گا. بہت ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ مل جائے، مگر ملے گا نہیں قیامت تک. ایک سفیانی جماعت ایک نکلے گی، بخاری کی حدیث ہے، وہ چھپا ہوا کوئی نکلے گا جو امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا. باقی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یزیدی کو نکلے کہاں سے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہیں بتا دیا کہ یزید اور حسین میں فرق کیا ہے. تو میرے عزیز دوست، قیامت تک یہ دو جماعتیں حق اور نحق باطن والی چلیں گی. تو یہ نہیں دیکھنا مثلاً کہ حق کے پاس لوگ کتنے ہیں اور نحق کے پاس کتنے ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھنا یہ مطالعہ کرنا. اللہ نے ہر شخص کو عقل دیا ہے،
دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، قرآن دی ہے، حدیث کے سارے کتاب بھرے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے۔ حق امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ عبادت کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام خلق کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی روحانیت کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے حسن کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سخا کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے کردار کا عالم کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نانا جان جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کا حضور سے امام حسین سے محبت کا عالم کیا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور یزید کو پھر یزید کا کردار دیکھیں، یزید کا کردار دیکھیں، ابن کثیر کو دیکھیں، البدایہ والنہایہ دیکھیں، جو عرب کے معتبر کتاب ہے اس میں دیکھیں، یزید ہر وقت شراب میں مست رہتا تھا اور بے نمازی تھا، اور جو ہے نا جن سے رب نے منع کیے رشتہ داروں سے نکاح، ان سے نکاح کرتے تھے اور کتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اور یزید اس سے مراد ہے جو آج یزید سے محبت کرتا ہے ان میں ان چیزوں کے کچھ اثرات ہوں گے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کے اندر کچھ روحانی اثرات ہوں گے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے۔ درود شریف میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ۔ ماشاءاللہ بابا جان نے آج تو تقریر ایسی کی ہے کہ دل خوش کر دی۔ میں نے ساری کی ساری بات زندگی میں پہلے مرتبہ سنی اور معتبر تفاسیر سے، اور ماشاءاللہ تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر تبری، امام فخر الدین رازی کی معتبر جو تقریباً ہمارے بزرگ گزرے ہیں اہل سنت کے، ان سے میں ایک حدیث سنا کہ انشاءاللہ ہر روز کا یہ باذن اللہ یہ سلسلہ ہوگا۔ ایک حدیث سنیں کہ امام حسنین کریمین کی محبت کا اجر کیا ہے، یہ صرف ایک حدیث سنیں کہ اجر کیا ہے۔ اور مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا اجر تو جنت ہے، جنت ہوگی، وہاں جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ انسان جو ظن رکھے گا، رب صحیح فرماتا بخاری شریف میں کہ میں بندے کے غمان کے بیچ میں ہوں، بخاری شریف میں کہ بندہ جو مجھ میں غمان کرے گا میں ویسا ہی کروں گا۔ اور ہم سب کا غمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی سرکار کے صدقے، آقا کریم کے شہزادوں کے صدقے، صحابہ کرام غوث پاک کے صدقے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں جنت میں انشاءاللہ ہم سب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی محبت کا اجر نبی صحیح نے کیا بتایا؟ جو شخص حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے سندھ کے بھٹائی صحیح رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک جگہ پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں جے تو بیت بھایا سے آیتوں آہن نیو من لاہن پریاں سندے پارچ۔ بھٹائی صحیح رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جس طرح بابا جان مثنوی پڑھتے ہیں، ہمارے مرشد کریم امام العارفین پیر سروز زنی رضی اللہ عنہ مثنوی کا درس ہی دیتے تھے، بڑے بڑے اولیاء مثنوی کا درس دیتے تھے۔ تو مولانا روم کی مثنوی بھٹائی سے ہمیشہ قرآن پاک اور مثنوی ساتھ رکھتے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ مثنوی و معنوی و مولوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مولانا جامی نے فرمایا کہ یہ جو مولانا روم کی مثنوی ہے یہ مولوی مثنوی ہے، معنوی ہے، یہ مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا راز ہے اور قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ ہے۔ حالانکہ اس کے اندر واقعات ہیں، آدمی سمجھے تو کیسے، مگر اس سے مراد ہے کہ ہر واقعات آخر میں جا کے خدا کی محبت سکھاتا ہے۔ تو دنیا میں ہے خدا کی محبت۔ امام حسین تو عشق الہی کے انتہا پہ عاشقوں کے امام ہیں۔ ہاں،
جتنے بھی عاشق دیکھتے ہیں جن پہ قبے ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں دنیا والوں آپ کے بادشاہ علیحدہ ہوں گے، آپ کے شاہ علیحدہ ہوں گے، میں بتاؤں میرا شاہ کون ہے، میرا بادشاہ کون ہے؟ میرا بادشاہ کربلا والا حسین ہے، میرا شاہ بھی حسین ہے، میرا دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ یہ صرف خواجہ غریب نواز نہیں، سارے اولیاء کی زندگی پڑھیں کہ انہوں نے عشق حسین کس طرح کیا ہے۔ مگر یہ تو اولیاء کی بات ہے، میں مصطفیٰ کریم کی بات بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ امام حسین حسن کی محبت، مولا علی کی محبت کا اجر کیا ہے۔ یہ کسی اہل تشیع کے کتاب سے نہیں سنا رہا، کسی اہل حدیث کے کتاب سے نہیں سنا رہا، کسی دوبندی کے کتاب سے نہیں، میں اس کتاب سے سنا رہا ہوں جامع ترمذی، اور بہت معتبر ہمارے کتاب کنز العمال، بہت معتبر حدیث کی کتاب، اس کے اندر بہت سارے کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ایسے حسنین کریمین کے ہاتھ مبارک پکڑے اپنے ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ، کس طرح ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پکڑے اور محبوب کریم نے دونوں ہاتھوں کو ایسے پکڑ کے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے ثابت ہوا جو حضور سے محبت کرتا ہوگا سچی، وہ حسنین کے محبت کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ حضور سے باقی جھوٹی محبت ہو، میں حضور کا عاشق ہوں، حضور کا عاشق ہوں، حضور صحیح حدیث، صحیح معتبر کتب میں مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کئی طرق سے کہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو بلا کے بٹھا کے اکثر سرکار کریم علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام بوسا چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ بچوں کو بوسا تو سب دیتے ہیں، مگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو چومتے بھی تھے، پھر سونگتے بھی تھے۔ مشکات شریف کے اندر ہے۔ اس سے کیا سرکار نے ہمیں سکھایا کہ دنیا والو یہ میری حدیث سنو، آپ جس سے عشق کی دعویٰ کرتے ہو، محبت کی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم حضور پہ جان قربان کرتے ہیں، میں رسول اللہ حسنین سے کس طرح محبت کرتا ہوں۔ میں تو کائنات والے بچوں کو صرف بوسہ دیتے ہیں، میں رسول اللہ ان کو سونگتا بھی ہوں۔ یہ جنت کی خوشبو ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر میں مثال دوں صرف سمجھانے کے لیے بلا تمثیل کے، میں جو ہے نا بابا جان کو بوسہ بھی دوں، ٹھیک ہے، یہ تو ہر باپ دیتا ہے، مگر میں سونگنا شروع کروں، بولے کہ یہ عجیب محبت ہے، یہ تو عجیب کمال ہے، یہ بابا بوسہ بھی دے رہا ہے، سونگ بھی رہا ہے۔ یہ سرکار نے کمال محبت حسین ہمیں سمجھائی، کمال عشق مصطفیٰ حسین حضور علیہ السلام نے سمجھایا۔ دنیا والو، امام حسین علیہ السلام سے عشق کرنا یہ صرف اولیاء معید چشتی بھٹائی کا کام نہیں ہے، میں رسول اللہ حسین کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ حسن کا عاشق ہوں۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں ہے الحسن والحسین ہما ریحانتی فی الدنیا، سرکار نے فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، میرے پھول ہیں۔ جو رسول اللہ کے پھول کو، گلاب کا گل دیکھتے ہیں تو دل کتنی کشش کرتی ہے اس کو چومیں، اس کو جو ہے نا وہ سونگیں، اس کو دل سے لگائیں، اس کو جو ہے نا اپنے آنکھوں پہ لگائیں، کتنا خوبصورت ہے۔ یہ تو گلاب کا پھول ہے، کوئی موتی کا پھول ہے، کوئی چمیلی کا پھول ہے، مگر حضور نے فرمایا دنیا والو، بخاری شریف کے حدیث ہے کہ ہما ریحانتی الحسن والحسین، محبوب نے فرمایا حسن حسین ہما ریحانتی فی دنیا، یہ دونوں رسول اللہ میرے پھول ہیں، میرے دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جو حضور علیہ السلام دنیا میں کوئی گلاب کو سونگتا ہے، کوئی موتی کو سونگتا ہے، دنیا کے خوبصورت پھولوں کو سونگتا ہے، محبوب نے فرمایا دنیا والو آپ ان کو سونگیں، میں رسول اللہ میرے پھول تو حسن اور حسین ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ بس ایک حدیث انشاءاللہ اگر ذرا بھی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ سمجھ جائیں گے کہ حسنین کریمین کی محبت کا اجر کیا ہے۔ یہ
جامع ترمذی میں ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے سرکار نے ایسے ہاتھ پکڑا، ایک میں امام حسن دوسرے میں امام حسین علیہ السلام، دونوں کے ہاتھ پکڑ کے حضور نے فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، وحب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، واباہما، جس نے ان کے بابا مولا علی سے محبت کی، وامہما، جس نے ان کی ماں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے محبت کی، کان معی فی درجت یوم القیامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی، کنز العمال اور بہت سارے طرق سے یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے معتبر اہل سنت کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے اور سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہر اجر کا ثابت ہوا کہ کائنات میں اگر سب سے بڑا اجر ہے تو حسنین کریمین سے محبت کرنا ہے۔ حضور کی قربت چاہتے ہو تو حسنین کریمین کی محبت کرو۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسنین کریمین سے فلاں لوگ محبت کرتے، ہم کیوں کریں؟ تو میں ان سے عرض کرتا ہوں عاجزانہ کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہم اللہ سے پیار کریں گے، بس اللہ اور کچھ نہیں، اللہ کے سوا ہم کسی سے توحید والے جو ہیں بس اللہ۔ تو کیا ہم بولیں کہ بھائی وہ توحید پرستوں کی وجہ سے وہ رب سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں کریں؟ جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ تو پھر اللہ سے اگر دور ہو جائے گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف سپاہی صحابہ، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، صحابہ کا دن ملاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ ہم بھی ملاتے ہیں الحمدللہ، ہر صحابی کا وہ جلوس نکالتے ہیں، حضور کے میلاد کا نہیں نکالتے، صرف اہل بیت کے بغض میں صحابہ کا جلوس نکالتے ہیں۔ تو اگر ہم بولیں کہ بھائی سپاہی صحابہ والا لوگ جو ہیں جو صرف صحابہ کا دن مناتے ہیں، اہل بیت کا حضور کا نہیں مناتے، تو ہم کیوں صحابہ کا منائیں؟ جاگ رہے ہو؟ تو ادھر تو آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی کہ ادھر سپاہی صحابہ والے مناتے، ہم کیوں منائیں صحابہ کا؟ ادھر آپ کو غیرت کیوں آتی ہے؟ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے قلب میں بغض حسین ہے، بغض حسن ہے، او مسلمانوں مر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا والوں سنو، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو حسنین کریمین سے محبت کرنا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما، جس نے مجھ سے محبت کی، ان حسنین کریمین سے محبت کی، ان کے بابا جان سے محبت کی مولا علی سے، وامہما، جن کی اماں جان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے محبت کی، کان معی فی درجت یوم القیامہ، وہ شخص قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث ایک اور سنا دوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، کنز العمال میں بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا مسند احمد میں، اور مشکات شریف جو ہمارے پاس درس ہے اس کے اندر بھی ہے۔ حضور علیہ السلام سنیں، کچھ لوگ امام حسن حسین کے محبت سے چڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث بہت زبردست، اگر ان کے اندر ایمان ہے تو حضور کی، اگر حضور سے، میں حیران ہوں کہ سرکاری کی حدیث کیوں نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کے ذکر سے چڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام سنیں سرکار نے کیا فرمایا، انا، یہ مشکات شریف، کنز العمال، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں جلد ہے اور 92 صفحے میں ہے۔ یہ حدیث سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، قال لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی، اما حسین، حسنین کریمین کو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا علی، سیدہ کائنات، حسنین کریمین، جس نے انا حرب لحاربکم، جس نے آپ سے جنگ کی، میں رسول اللہ ان سے جنگ کرتا ہوں، میری اس سے جنگ ہے، اور جس نے آپ سے صلح کی، میں رسول اللہ بھی اس سے صلح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جاگ رہے ہو؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، مسند احمد بن کنز العمال کے اندر۔ ابھی اندازہ لگائیں کہ کمال محبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بولے کہ سائیں میرے مرشد کریم کے اولاد بیٹھے سائیں راشدی، میں بولوں سائیں جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا دوست وہ میرا دوست۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، نادانو کم عقلو حضور کی حدیث سنو، سرکار نے فرمایا حسنین جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن۔ تو اس حدیث کو کہاں لے جائیں گے یزید کے بارے میں؟ پھر یزید سے محبت کس طرح کریں گے وہ لوگ جو یزید کو جنتی جنتی کر کے مرتے ہیں؟ اس حدیث کو کہاں لائیں گے؟ حضور نے فرمایا حسن حسین کا مولا علی کا پنجتن کا دشمن جس نے ان سے جنگ کی، میں رسول اللہ انا حرب لحاربکم، جو آپ کا دشمن لحاربکم، جو آپ کا دشمن جس نے آپ سے جنگ کی میری اس سے جنگ ہے، جس نے آپ سے صلح کی میری اس سے صلح ہے۔ تو ہاں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم سرکار کریم علیہ السلام کے ان حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے سمجھو جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، جو حسین کا عاشق ہے وہ رسول اللہ کا محب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دو حدیثوں پہ عمل کرنے تو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء صالحین، خصوصی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی سچی غلامی، سچی تابعداری اور سچی اطاعت اور ان کے جو ان طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دفعہ کل شریف پڑھیں، امام پاک کو عزور شریف بجمی قل اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ 3 دفعہ انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یا اللہ پاک جن کو کلام مجید سم پڑھے اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور مقبول فرما۔ سرکار کریم علیہ السلام جمیع انبیاء علیہ السلام محوج والدین کریمین خلفاء راشدین پنجتن پاک، خصوصی آقا حسین علیہ السلام سگڈ کے ساتھ جتنے بھی کربلا کے میدان میں ساتھی دوست احباب شہزادے سائیں کے ساتھ شہید ہوئے، ان کی دربار میں ہم مسکینوں عاجزوں کا ہدیہ پہنچا۔ رب کریم پنجتن پاک جمیع ازواج مطہرات، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء خیبر، شہیدان کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، جمیع الصحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، سرکار بغداد محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا سائیں کی والدین کریم ازواج اولاد خلفاء سید روز شیخ خلیفہ محمود رحمۃ اللہ علیہ، یا نقیب الاشراف سید خالد عبدالقادر منصور الدین گیلانی کا وٹھی غوث العظم تھیں، غوث العظم کا وٹھی مولا المسلمین تھیں، اساں حاضرین جماعت کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار سب کے ارواحوں کو پہنچا، سائیں فقیر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو پہنچا، ٹھٹے کے تمام اولیاء کاملین کی دربار میں پہنچا۔ یا اللہ بالخصوص ہمارے عمران آزنان کے بھائی عمران روح کے پہنچا، ڈاکٹر عبدالکریم یا ارحم الراحمین، یا رب حسان مدینی شریف بابا حاجی مصری، یا ارحم الراحمین بابا شفیع محمد چاچا احمد خان، یا ارحم الراحمین فقیر حنیف ٹنی محمد خان وارو جنرل، یا ارحم الراحمین قاری صاحب جو والد حاجی محمد قاسم حاجی اصغر، یا ارحم الراحمین بیا جیترا بساں پوری جماعت جا فقیر مرد عورتوں فوتیان ان جے ارواحن کے پہنچا۔ یا الہی امام پاک جے صدقے ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ سائیں آخری دعا لی خمسۃ محمد النبی ومی وعلیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر المبارک المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والرسول لی خمسۃ نطفی بہا حر المبارک المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والرسول لی خمسۃ نطفی بہا حر المبارک المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والرسول وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ۔